الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں آپ کی خدمت میں اس ماہ مبارک کی بابرکت ایام میں ہم مطالعہ کر رہے تھے جن کے موضوع کا قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں۔ اس سے پہلے کچھ نصیحتیں بالخصوص اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، کہ جس میں ماہ مبارک رمضان اور اس سے متعلق معارف سے استفادہ کیا جائے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے استفادہ کیا جائے۔ ایک باب ہے الکافی میں فضل و شہر رمضان، اس میں چند احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے بعض احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ مصمعی روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، فرزند کو یہ وصیت کی، اذا دخل شہر رمضان، جب ماہ مبارک رمضان آ جائے، فاجہدوا انفسکم، تو اپنے نفوس کو مشقت میں ڈالو، فإن فیہ تقسم الارزاق، اس میں رزق تقسیم کیے جاتے ہیں، وتکتب الاجال، اور اجل یعنی آجال اجل کی جمع ہے موت کا وقت لکھا جاتا ہے۔ وفیہ یکتب وفد اللہ الذین یفدون الیہ، کہ اللہ کی طرف بڑھنے والے وہ افراد جو خدا کی طرف بڑھتے ہیں ان کے بارے میں بھی تحریر کیا جاتا ہے۔ وفیہ لیلۃ العمل لیلۃ، اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے، العمل فیہا خیر من عمل فی الف شہر، کہ یہ عمل جو اس رات میں ہے وہ 1000 مہینوں سے اس کا عمل بہتر ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے چند نکات بیان کیے ہیں، اور یہ نکات جو ہیں وہ آپ نے ملاحظہ کیے کہ متعدد فضیلت جو کہ تمام بقیہ ایام میں یا مہینوں میں نہیں پائی جاتی، وہ اس ماہ مبارک میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ رزق کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ کیا اس کو اگلے سال اسی لیلۃ القدر تک پہنچتے اگلے سال تک کیا اس کا رزق قرار پایا ہے، وہی رزق اسے ملے گا، جو اللہ تعالیٰ قرار دے گا وہ رزق ملے گا۔ یعنی اس حدیث مبارک میں ان امور کا تذکرہ ہے جو بندے کی استطاعت سے باہر ہیں، بندے کی قدرت سے باہر ہیں، بندہ اس میں نہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے اور نہ ہی بندہ قادر ہے کہ اس میں کسی قسم کا خلل ڈال سکے۔ ان میں سے پہلا امر ہے تقسم الارزاق، رزق تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا اس میں عمل ہے وتکتب الاجال، موت انسان کے ہاتھ سے باہر ہے کہ اس کا وقت کوئی مقرر کر سکے۔ اس ماہ مبارک میں موت کا وقت بھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وفیہ یکتب وفد اللہ الذین یفدون الیہ، وفد اردو زبان میں بھی وفد اسی سے ہے، ہم ایک جماعت کہہ سکتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھنے والی جماعت، اس کے بارے میں تحریر کیا جاتا ہے کون ہے۔ اور وہ رات اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے کہ جو وعلیکم السلام عمل میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں ایک عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کسی اور مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دی۔ یہ آپ نے ایک روایت پڑھی، اگلی روایت ہے صحیح سند روایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یغفر لہ فی شہر رمضان، شہر رمضان میں جس کی مغفرت نہیں ہو سکی، لم یغفر لہ الی قابل الا ان یشہد عرفہ، تو پھر اگلی ماہ مبارک رمضان تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی سوائے روز عرفہ، یعنی 8 ذی الحج میدان عرفات میں
یا فضیلت ہے حرم امام حسین علیہ السلام کربلا میں، لیکن اس روز عرفہ، دعائے عرفہ ہے، اس روز عرفہ کی اپنی قیمت ہے، ایک ہے اس دن کی قیمت اور ایک ہے کس مقام پر وہ دن گزارا جائے۔ وہ دن سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ وہ میدان عرفات، مکہ کے پاس جو میدان ہے ادھر گزارا جائے یا کربلا میں گزارا جائے۔ بس آپ نے اس مہینے کی فضیلت دیکھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بے شمار رحمتیں اپنی نازل کی ہیں۔ اصلا اس کا شمار ممکن نہیں ہے کہ جب سانسیں تسبیح ہو اور سونا عبادت شمار ہو اور استغفار کہنے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس کی اس مہینے مغفرت نہیں ہوئی تو اس جیسا مہینہ کوئی اور ہے ہی نہیں پورے سال میں، پھر اس کی کیسے مغفرت ہوگی؟ یعنی یہ صرف اور صرف خالی ایک نوع فضیلت ہی نہیں، اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا تعقل اور تدبر کریں تو تب بھی ہمارے پاس یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی مانند کوئی مہینہ ہے ہی نہیں کہ جس میں سانسیں تسبیح شمار ہوں، سونا عبادت شمار ہو۔ بلکہ اس مہینے میں کیا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے اس کے استغفار کو اللہ قبول کرے گا، توبہ کرتا ہے توبہ قبول کرے گا، رحمت اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ خطبہ شعبانیہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا۔ لہٰذا اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ پہ تدبر کے ذریعے بھی درست ہے کہ اگر کسی کی مغفرت اس مہینے میں نہیں ہوئی اور وہ شقی اور بدبخت رہا اس مہینے میں، تو پھر کس مہینے کے اندر وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آئے گا؟ پھر کس مہینے کی برکات اور رحمتوں کو سمیٹے گا؟ وہ شقی سے شقی ہوتا چلا جائے گا، سوائے روزے عرفہ کا کہ اس دن کو امام علیہ السلام نے استثناء کیا ہے۔ ایک اور روایت اسی ضمن میں ملاحظہ کریں کہ مختصر ایک روایت کا ہم انتخاب کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں: ان للہ عز وجل فی کل لیلۃ من شہر رمضان عتقاء وطلقاء من النار۔ اللہ عز وجل اس رات میں، ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں، کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جس میں دوزخ سے آزاد ہونے والے افراد عتقاء اور طلقاء نہ ہوں۔ صحیح ہے؟ جہنم سے آزاد ہونے والے افراد نہ ہوں، سوائے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں فرماتا، الا من افطر علی مسکر، کہ جو نشاور شے سے روزہ افطار کرے۔ فاذا كان فی آخر لیلۃ منہ، اور اگر آخری رات آ جائے، اعتق فیہا مثل ما اعتق فی جمیعہ، تو وہ اس رات میں تمام کے تمام ان افراد کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد قرار دیتا ہے کہ ان تمام راتوں میں جن کو مل کے آزاد کیا تھا۔ یعنی وہ ایک رات اتنی بابرکت رات ہے کہ پورے کے پورے ماہ مبارک رمضان میں جو آزاد ہوئے افراد وہ ایک جگہ، انہی کے مطابق، انہی کے عدد کے مطابق اللہ تعالیٰ اس رات میں ان افراد کو دوزخ سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ یہ چند احادیث آپ کے سامنے شہر رمضان کے حوالے سے تھی کہ اس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، شرافت اللہ نے رکھی ہے، اس مہینے کا احترام اللہ نے رکھا ہے۔ اس مہینے کی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ احترام بجا لائے، اس کا گناہوں کو ترک کرے۔ حد اقل انسان کے لیے گناہوں کو ترک کرنا وہ لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کر سکیں اور عملی پیمانے پہ گناہوں کو اس مہینے ترک کریں۔ ہم جس موضوع کا مطالعہ کر رہے تھے وہ جنوں کا موضوع ہے، جنات قرآن کریم کی نگاہ میں۔ مومن جنات کے بارے میں آپ نے احادیث چند پڑھ لی ہیں اور اس میں ہمارے پاس متعدد احادیث تھیں جو آپ نے ملاحظہ کی۔ ضمن میں بعض واقعات ممکن ہے کہ آتے رہیں مومن جنوں کے، مثلا ایک میں آپ کی خدمت میں واقعہ اور چھوٹا سا پڑھ دیتا ہوں، اس طرح اور دیگر واقعات بھی آئیں گے۔ معنی مناقب آل ابی طالب علیہ السلام کتاب ہے،
ابن شہر آشوب کی۔ ابن شہر آشوب ہمارے قدماء میں شمار ہوتے ہیں، 6 صدی ہجری کے مورخ اور محدث ہیں۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس کتاب مناقب آل ابی طالب میں ذکر کیا ہے کہ ان جنی کان فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک جنی تھی۔ یقیناً مسجد میں ہے تو مومن ہوگی، کیونکہ ہمارا اب ٹاپک چل رہا ہے کافر جن اور شیاطین، لیکن ابھی مومن جن کے بعض واقعات ضمن میں آتے رہیں گے تو وہ ہم آغاز میں ہی پڑھ لیں گے تاکہ اس کی معلومات ہمارے سامنے آتی رہیں۔ فدخل علی، امام علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، فغاب الجنی، تو جنی وہ کیا ہے، وہ غائب جن ہو گیا۔ فلما خرج علی، جب امام علی علیہ السلام مسجد سے تشریف لے گئے، عاد الجنی الی مکانہ، اپنی جگہ پہ واپس آ گئی۔ فقال له النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، لما غبت عند حضور علی، امام علی علیہ السلام کے حاضر ہونے پہ کیوں غائب ہو گئی؟ یہ بعض ہماری دیگر کتب میں بھی آیا، البتہ اسانید اس کی قوی نہیں ہیں، لیکن خود واقعے کے اوپر غور کریں تو اس میں کوئی ایسی چیز بھی، مثلا رجب برسی نے اسے ذکر کیا ہے، اس میں آخری حصہ بس ذکر نہیں کیا، آخری جو سب سے آخر میں ہے وہ ذکر نہیں کیا، لیکن یہ چونکہ مناقب آل ابی طالب قدیمی کتاب بھی ہے، معروف محدث کی کتاب ہے اور مورخ ہیں، اس لیے اس کتاب کی حدیث اس سے کامل تر ہے۔ فقال یا رسول اللہ، اس جن نے جواب دیا، رسول اللہ نے پوچھا کہ علی علیہ السلام آئے تو غائب کیوں ہو گئی؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ ان علی جرحنی، علی علیہ السلام نے ایک دفعہ مجھے شدید زخمی کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، وکیفا، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے تمہیں زخمی کیا؟ تو پھر اس نے آگے سے بتایا کہ وَلَمْ تَظْهَرْ إِلَّا فِي زَمَنِ سلیمان، کہ تم تو فقط اور فقط سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھیں، اور تو کسی دور میں جن، یعنی اس کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی نبی کے دور میں جن وہ موجود تھا، یا جنی لکھا جاتا ہے لیکن مؤنث نہیں ہے، چھوٹی یا ہے، جنی یتن ہو تو وہ مؤنث ہے۔ الجن اور جنی دونوں لفظ چلتا ہے مذکر کے لیے، آپ جن کہہ لیں۔ اس جن کو زخمی کیا تھا امام علیہ السلام نے، اس کا یہ کہنا ہے، اور کہا کہ میں فلاں زمانے میں تھی، فلاں زمانے میں میرا وجود تھا، تو میں جب لڑائی ہوئی تو تب امام علی علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے زخمی کیا۔ یہاں سے بعض لوگ اس طرح کے اعتقادات بھی رکھتے ہیں کہ ولادت بسعادت سے پہلے امام علی علیہ السلام موجود تھے اور انبیاء کی اس طور پہ مدد کرتے رہے۔ روئے زمین کے اوپر ولادت بسعادت اس بشری جو جسد مبارک ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا، ان کا ولادت بسعادت سے پہلے موجود کسی دور میں بھی نہیں تھا۔ ان کی جو حقیقت تھی، روح اعظم جو ہے ان کی، وہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کی، وہ ایک مسئلہ الگ ہے۔ لیکن اگر جسد مبارک کو لینا ہے تو جسد مبارک انہی تاریخوں میں آیا کہ جو تاریخیں معروف ہیں امت اسلامیہ میں، اس سے پہلے ان کا جسد اقدس، جسد خاکی موجود نہیں تھا۔ لیکن ادھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے زمانے سلیمان علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا، یا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں حضرت آنا، وہ کیا مطلب رکھتا ہے؟ جیسا کہ رجب برسی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اسی طرح واقعہ ذکر کیا، تو اس کا جواب پھر ہے ثم قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح جواب بھی ہیں، ان اللہ خلق ملکا علی صورت علی، اللہ نے ایک فرشتہ خلق فرمایا ہے علی علیہ السلام کی شکل و صورت کا، یقاتل مع الانبیاء، وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ ان کی مدد کرتا رہا ہے اور جنگ کرتا رہا ہے۔ کیونکہ اگر انبیاء علیہ السلام کی مدد کے حوالے سے روح اعظم کی طرف نسبت دی جائے تو واسطہ فیض جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ بیان کیا، عرفا ذکر کرتے ہیں کہ یہ واسطہ فیض ہیں ہستیاں، اس حوالے سے تو یہ نظریہ توسل کے تحت صحیح ثابت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیوزات جاری ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان
انوار مقدسہ کے کو توسط قرار دیتے ہوئے آگے جاری فرماتا ہے، لیکن یہ مادی اور ظاہری اجسام سے تعلق نہیں رکھتا، وہ ان کی اس حقیقت مجردہ سے تعلق رکھتا ہے کہ جو غیر مادی ہے۔ اچھا، اگر مادی اعتبار سے دیکھیں تو مادی اعتبار سے ہمارے پاس کوئی تشریح نہیں بنتی، لہذا مادی اعتبار سے یہ بات ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک جن کا واقعہ تھا کہ جو مسلمان ہوا، اور اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام کی شکل میں ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتہ خلق فرمایا ہے، اور وہ فرشتہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی مدد کرتا رہا ہے۔ ہم اس کے بعد آ جاتے ہیں کافر جنوں کی طرف۔ شیاطین کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ شیطان کا پہلا اطلاق ہوتا ہے کافر جن کے اوپر۔ کافر جن کو شیطان کہا جاتا ہے۔ ان کی ماہیت اور حقیقت ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفاتیح الغیب سے آپ نے ملاحظہ کی کہ جوہر النفسانی، ایک جوہر ہے، نفس ایک رکھتا ہے، شیطان جوہر ہے، نفس رکھتا ہے، فاسد اعتقادات کا مالک ہوتا ہے، فسق و فجور اور اعمال بد انجام دیتا ہے، اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، یا اس سے مربوط آپ نے 7 نکات دیکھے کہ جس سے شیطان مرکب ہوتا ہے، بنتا ہے۔ ہم قرآن کریم کی آیات میں آج اس موضوع کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کے چلیں گے۔ قرآن کریم میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو خالص جنوں کے بارے میں بھی بات آئی ہے، اور انس اور جن کے تناظر میں بھی بات آئی ہے۔ اگر ہم شیاطین کے کلمے سے ہٹ کے دیکھیں، کیونکہ شیاطین کے کلمے کو اگر ہم ملا کے دیکھیں پھر تو آیات کثیر ہمارے پاس ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے ہم کلی عناوین اگر لیں تو 3-4 عناوین ہمارے پاس بنتے ہیں، اگر کلی عناوین ان کافر جنوں کے یا شیاطین کے لیں، کیونکہ سارے مسائل انہی کی طرف سے ہیں۔ شیاطین جو من الجن والانس ہیں، انہی کی طرف سے سارے زمین کے اوپر مسائل ہیں، اور یہ نفس انسانی کے ہی یا نفس جن کے ہی سارے کے سارے فسادات برپا کیے ہوئے ہیں، نفس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ علماء ذکر کرتے ہیں، علماء اخلاق و عرفان، جنگ عظیم اول کس نے برپا کی؟ نفس انسانی نے، وہ نفس جو شیطان بن چکا تھا۔ جنگ دوم کس نے برپا کی؟ نفس انسانی نے۔ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، کس نے؟ نفس انسانی نے۔ ظلم و تشدد ہے، کرپشن ہے، خیانت ہے، آپ جو بھی لے کے آئیں فساد، وہ نفس انسان کے اس کی طرف نسبت ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہے کہ جس نے تزکیہ نفس کیا، کہ اللہ تعالیٰ اس تزکیہ کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کریم سے ہمارے پاس چند کلی عناوین بن جاتے ہیں۔ ان کلی عناوین کو آپ اگر ربط دینا چاہیں تو اس طرح سے ہم قرار دے سکتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس کلی عنوان بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کے دشمن قرار دیے ہیں، مومنین کے دشمن قرار دیے ہیں، وہ جن اور انس میں شیاطین ہیں، جن اور انس میں، ان سے دشمنی کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ایک آیت سابقاً پڑھی، اس کے ضمن میں اور بھی آیات آئیں گی۔ دوسرا، قرآن کریم نے یہ پہلو ذکر کیا ہے کہ یہ چونکہ اختیار سے جن زندگی بسر کرتے ہیں، مکلف ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے لیے بھی شریعت ہے، ان کے لیے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں، یہ بھی نیکی اور بدی کو انجام دینے میں قدرت اور اختیار رکھتے ہیں، اس لیے جہنم اور جنت ان کے لیے بھی ہے۔ قرآن کی بیشتر آیات ہیں جو جنات کے بارے میں، وہ ان کے جہنمی ہونے کو بیان کرتی ہیں، یعنی سارے جنات نہیں، کافر، فاسد اور مشرک جنات وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ ان آیات سے چند اور بھی ضمنی طور پہ استفادے ہم کر سکتے ہیں معرفت جن کے حوالے سے، جو انسان اور اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آیت کے ضمن میں پڑھیں گے۔ بس ایک ہو گیا کہ دشمن، کافر جن دشمن ہے، اور مومن جن وہ برادر ہے، وہ بھائی ہے، وہ نہ تنگ کرتا ہے نہ خوف دلاتا ہے، وہ انسان سے مانوس ہے، اور انسان مومن اس سے مانوس ہوتا ہے۔
لیکن کافر جن وہ انسان کا دشمن ہے، اسی طرح سے شیاطین من الجن والانس دشمن ہے۔ نمبر 2، وہ جہنمی ہے۔ جہنمی ہوتی ہی وہ شے ہے کہ جو مکلف ہو، جو مکلف نہیں ہے وہ جہنمی بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک بھیڑیا آیا، اس نے بکری کے سارے بچوں کو ہی مار دیا، آپ بھیڑیے کے اوپر حکم جہنمی ہونے کا نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کی قدرت اور اختیار سے یہ امر باہر تھا۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ جہنمی ہونے لازمہ ہے ایک شے کا، وہ کیا ہے؟ ملزوم اس کا کیا ہے؟ تکلیف، مکلف ہونا۔ مکلف ہے تو جہنمی ہے، مکلف نہیں ہے تو جہنمی اور جنتی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات خلق کی ہیں اور ہمارے علم کے دائرے میں اللہ نے قرار دیا ہے، اس کے مطابق صرف یہی 2 خلقتیں ہیں جنہیں اللہ نے مکلف قرار دیا، بقیہ کوئی بھی ذات مکلف نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اور ذات جنتی جہنمی نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان ہے اور ایک جنات ہیں، یہ 2 ہیں۔ تیسری اس میں جو کافر جنوں کے بارے میں ہمارے پاس بحث آتی ہے، وہ جنات کے بارے میں فاسد اعتقادات لوگوں کے رکھنا۔ لوگ جو ہیں قومیں، وہ جنوں کے بارے میں خود ساختہ، من گھڑت، مسخ شدہ نظریات رکھا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض نظریات قرآن نے بیان کیے۔ مثلا بعض قومیں جنات کی عبادت کرتی تھیں، شریک اللہ کی عبادت میں قرار دیتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ شریک اللہ کا قرار دیا کرتے تھے۔ بعض آیات قرآن کریم کی آیات میں کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا۔ اسی طرح فاسد ایک اور نظریہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ ہم اسے پڑھیں گے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے ملائکہ کی طرح جنات کو بھی، اتنا مقام۔ جیسے ہمارے یہاں نا انتہائی خوفناک ایسی چیز بنا دی ہے کہ جو نہ پکڑی جا سکتی ہے اور نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور دیو اور ہیکل اور جن کے پری، غول، اس طرح کے نام ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، اور اس کے بارے میں خود ساختہ بہت سارے نظریات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں خود ساختہ طور پہ پائی جاتی ہیں، مسخ شدہ نظریات پائے جاتے ہیں، بلکہ معاشرہ تو من گھڑت واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے وہم و گمان میں کوئی لمبے دانت والی خاتون اپنے خیالات پہ بنائی ہوتی ہے، اسی کو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا۔ اندھیرے سے ڈر رہا ہے تو نام جن کا قرار دے دیتا ہے۔ تو خوف، اندر کا خوف اور وسوسے مختلف صورتیں بناتے ہیں، وَإِلَّا کوئی جن نہیں ہے پیچھے ہوتا اس کے۔ اسی طرح یہ دیگر قوموں میں بھی جنات کے حوالے سے بہت سارے منفی قسم کے نظریات پائے جاتے تھے۔ آخری جو اس میں ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے، وہ یہ ٹاپک آتا ہے کہ خود جنات کے فاسد نظریات، کافر جنات کے فاسد نظریات جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، وہ بھی دلچسپ نظریات ہیں۔ مثلا جنات یہ سمجھتے تھے، کافر جنات، اللہ پہ تہمت ہی نہیں باندھی جا سکتی، یا اسی طریقے سے اور ان کی جہالت یہ تھی کہ انسانوں نے انہیں بڑا ایک قسم کا متکبر اور سرکش بنایا ہوا تھا کہ پناہ لیتے تھے، انسان مرد جن مردوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کے پاس آ جاتا ہوں اس شیطان مردود سے بھاگتے ہوئے، اس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اللہ تیری پناہ لیتا ہوں۔ اس طرح عربوں میں یہ رائج تھا کہ وہ جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ بعض سفر کے دوران حالات ایسے پیش آتے، تنہائیاں محسوس ہوتی تو صدا اونچی بلند کیا کرتے تھے، اور بعض جنوں کے نام لیتے تھے کہ اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں، وہ اعوذ بالجن مثلا کہتے تھے، من فلاں من فلاں، ہم ان چیزوں سے بھاگ کے آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ وہ فاسد نظریات کے ضمن میں ہم پڑھیں گے۔ آئیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے ان کی دشمنی کا ہونا اور اس کے ضمن میں بعض نکات کا اس سے اخذ کرنا۔ سورہ انعام آیت نمبر 112 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔
ہم نے اسی طریقے سے، اسی طرح سے، علماء بتاتے ہیں اسی طرح سے مراد جو ہے نا کذالک، اس پہ دقت کریں، کذالک سنن الہیہ کو بیان کرتا ہے کہ یہ گزشتہ قوموں میں بھی رہا ہے، یہی شے آج کے دور میں بھی رائج ہے اور بعد میں بھی چلتی رہے گی۔ کلمہ کذالک، اس لیے کلمات میں بعض کلمات سے، بعض آیات سے سنن الہیہ کا استنباط ہے، بعض الفاظ سے سنن الہیہ کا استنباط ہے۔ کلمہ کذالک کہ یہ والے قوانین اللہ کے گزشتہ دور میں بھی رہے ہیں اور اس دور میں بھی جاری ہوں گے۔ اللہ نے جس طرح سے گزشتہ دور میں ہر نبی کے لیے جن اور انس میں سے دشمن قرار دیا ہے، اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی ہر نبی کے لیے، آج کے دور کا کیوں نہ نبی ہو، اس کے لیے بھی جن اور انس میں دشمن موجود ہے۔ جنوں میں بھی دشمن موجود ہے اور انسانوں میں بھی دشمن موجود ہے، اس دشمن سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، ان کی خصوصیت آگے آپ دیکھیں جو قرآن ذکر کر رہا ہے دشمنوں کی۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض دیگر بعض کو دل فریب، دلکش اور دل فریب باتوں سے دھوکہ دیتے ہیں، اور ان دھوکہ دینے والی باتیں ان میں وحی کرتے ہیں۔ صحیح ہے، ان کے، ہمارے ہاں تو موبائل کا استعمال ہے، زبان کا استعمال ہے، ان کا استعمال کیا ہے؟ وہی وہ کرتے ہیں، وہ دل کے اندر جا کے بات ڈالتے ہیں تیزی سے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، آپ کا رب اگر اس کی مشیت ہوتی تو وہ یہ کام انجام نہ دے پاتے، اس کو انجام نہ دیتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ، آپ ان کو اور یہ جو چالاکیاں کرتے ہیں، افترا پردازیاں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، آپ اس کو میرے اوپر چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ آپ اس آیت کریمہ سے چند نکات اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کافر اور برے جنوں کے صفات چند پتہ لگتی۔ نمبر 1، شیاطین انس و جن دونوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن جن میں اصل ہے شیطان، فر اس کی انسان ہے۔ حقیقت میں جن ابلیس سے، چونکہ ابلیس سے شیاطین کا سلسلہ شروع ہوا اور ابلیس شیطان تھا اور ابلیس کا تعلق کان من الجن ففسقا، پھر اس نے فسق کیا۔ دوسرا امر اس میں، انبیاء کا دشمن ہر دور میں ہوگا۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر مثل انبیاء کوئی شخصیت آ جائے تو معاشرے میں اس کا دشمن نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک اور معیار رکھتے ہیں نا، اچھا اگر فلاں عالم اتنا ہی اچھا ہے تو لوگ اسے کیوں ناپسند کرتے ہیں، فلاں اس کا کیوں دشمن ہے، فلاں کیوں باتیں بناتا ہے، اکثر لوگ تو اسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ معیارات در حقیقت اس کے حق ہونے پہ دلالت کر سکتے ہیں، نہ کہ باطل ہونے پہ، کیونکہ ان الحق مریء، حق کیا ہے؟ ثقیل، مریء ثقیل، کڑوا بھی ہے اور بہاری بھی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حق کی بات سنے اور اس کو وہ بہاری نہ لگے اور کڑوی نہ لگے تو سمجھنے حق بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو عوام کے اندر بڑے آسان طریقے سے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ عوام بھی بڑی دلچسپی سے سنیں، انہیں بھی ساری باتیں سمجھ آ جائیں، یہ فلسفہ مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حق کو خلق کیا تو وہ کڑوا اور بہاری تھا۔ آپ اس کو کڑواہٹ ختم کر کے میٹھا بنائیں گے تو پھر حق نہیں رہے گا وہ۔ آپ اس کے بہاری پن کو ہٹا کے خفیف بنائیں گے تو پھر تو حق نہیں رہے گا۔ ان الباطل خفیف وبیع، ہلکا بھی ہے باطل اور وبا کی طرح پھیلتا ہے، اس لیے لوگ فوراً جس کی طرف مائل ہونے لگ جائیں سمجھنے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ عوام تو فوراً نہیں کسی کی طرف مائل ہوتی، اس کو مراحل چاہیے، اسے نہضت چاہیے، اسے تحرک چاہیے۔ ہاں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فتح، راستے کھل جائیں، تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر اللہ کے دین میں گروہ در گروہ جھمکٹا بنا کے داخل ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس لیے دشمن، انبیاء کے دشمن انسانوں میں، انسان دشمنی کرے گا۔ انسانوں کی دشمنی سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ایشیا میں ہیں تو امریکہ والے دشمنی کر رہے ہیں،
نہیں، ان کے آس پاس کے افراد انسانوں میں، ان کے اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے عزیز، اپنے ہمسائے، اپنے دوست احباب، یہ لوگ دشمنی کریں گے۔ امام زمان علیہ السلام سے بھی اسی طرح سے دشمنی، اپنوں ہی کی طرف سے زیادہ دشمنی اجاگر ہو جائے گی۔ اور دشمنی میں ہمیشہ اسباب جو ہوتے ہیں وہ یہ 2-3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہی جہالت ہے، عدم معرفت، اور دوسرا غلبہ نفسانی، شہوات کا غلبہ، غضب و شہوات کا غلبہ، یہ انسان کے اصل دشمن ہیں۔ نفس جب جاہل ہو تب دشمنی کرتا ہے، یا اسیر شہوات و غضب ہو تب دشمنی کرتا ہے۔ یہ ہم نے دوسرا نقطہ اس میں دیکھا۔ تیسرا نقطہ کہ ان کی صفت یہ ہے کہ یہ وحی سے کام لیتے ہیں۔ وحی کا کلمہ ان کے لیے استعمال کرنا یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا، کلام کا لفظ بھی صحیح ہے، یوحی کی بجائے کہا جا سکتا تھا یکلمو یا یلقی۔ القاء اور یوحی قریب ہے، آپ یلقی نہ کہیں، یکلم، یقول، یخبر، اس طرح سے، یا یساعد، یعاون، ینصر، یہ کلمات استعمال ہو سکتے تھے، کثیر کلمات ہیں، لیکن کلمہ اللہ تعالیٰ نے کون سا چنا اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے؟ یوحی۔ لہذا جو انسان کے اذہان میں گناہوں کے طور طریقے آتے ہیں اور ایسے کامل ترین طریقے آتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، سو سمجھ لیں کسی نے وحی کی ہے۔ پہلے نفس کو شیطان بنایا ہے ہم نے، اور پھر ہمیں وحی کی گئی ہے، جسے وسواس سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ باہر سے کوئی فرق نہیں آئے گا، یہی ساتھ والا ہمارا بندہ، وہ ممکن ہے شیطان اس ٹائم بن جائے، وسوسے ڈالے کہ یہ کام کرو۔ ممکن ہے کہ ساتھ آس پاس کوئی بندہ نہ ہو، اپنا نفس شیطان بن جائے، وہی ہمارے اندر ایک بات کے اوپر ہمیں ابھارے، اور دین کا سہارا لے کے۔ علماء ذکر کرتے ہیں کہ بعض اوقات دینی آیات اور روایات کا سہارا لے کے انسان کو بہکایا جاتا ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام کا بڑا ایک خوبصورت کلام ہے نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام، وہ نیکی جو انسان کو متکبر بنا دے، اللہ سے دور کر دے، یعنی متکبر بنا دے، حق کی راہوں سے ہٹا دے، اس سے بہتر وہ گناہ ہے کہ جو پشیمانی کی صورت میں اللہ سے اس کا تعلق جوڑ دے۔ دیکھا آپ نے کہ دونوں میں کیسے تفاوت ہے۔ بعض اوقات نیکی انجام دیتا ہے، حق کی راہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یوحی سے کام لیتے ہیں، اس لیے یہ نہ سوچیں کہ یار کوئی ٹیلی فون آئے گا، کوئی بندہ ٹکرے گا، کوئی فرد آئے گا، نہیں، وحی ہوتی ہے، انتقال منتقل ہوتا ہے۔ اچھا، کیا چیز منتقل کرتے ہیں وہ؟ کوئی ہاتھ پکڑ کے تو گناہ نہیں کرا سکتا، وائلہ تکلیف ساقط ہو جائے، اسے کہتے ہیں جبر۔ اجباری عمل میں اور جہاں پہ انسان کی توان ختم ہو جائے، ان دو صورتوں میں تکلیف ساقط ہے، لکھی ہی نہیں جاتی۔ اس لیے کوئی اجباری طور پہ ایک عمل بد ہم سے انجام دلوا دے، وہ گناہ شمار ہوگا؟ نہیں۔ لہذا جن، شیطان، نفس، جو بھی ہو، اگر اجبار سے زبردستی پکڑ کے کچھ انجام دلا دے، وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کے لیے پھر یہ بات روشن ہو جائے گی، انس اور جن کبھی بھی انسان کا ہاتھ پکڑ کے مجبوراً انسان سے کوئی عمل صادر نہیں کراتے۔ آپ کہیں گے پھر وحی کس چیز کی ہے؟ معلومات فالہمہا فجورہا و تقواہا اللہ تعالیٰ نے دے دیا یا نہیں؟ وہ جو فجور جن نے آ کے بتانا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں پہلے سے ہی بیان کر دیا تھا، علم کے طور پہ بتا دیے فجور ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ جو شیاطین ہیں انس و جن میں، یہ کیا کام کریں گے؟ اگلا جملہ آیت کریمہ کا بتاتا ہے، اس لیے آیت کے اندر آپ غور کریں، آپ کو کل دنیا کے اندر شیطنت، فساد، اس کا علم ہو جائے گا، چاہے وہ امامہ پوش افراد ہوں، چاہے وہ مسجد و انجمنوں سے نکلنے والے افراد ہوں، چاہے وہ عوامی لوگ ہوں۔ عوامی لوگوں میں بعض ہوتے ہیں کہ جو غرب پرست ہیں، اور غرب پرست کی خاص علامات ہیں، وہ انہی جیسا حلیہ بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں ایک رواج آج کل بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ بلی یا کتے کو ساتھ رکھنا پسند کرتے ہیں۔
اسی طریقے سے بعض نے چوہے پالنا شروع کر دیے ہیں، وہ ہوتے ہیں نا جس طرح شیور مرغی کے ہوتے ہیں، کبوتر بھی بکتے ہیں اور اس طرح سے۔ بہرحال شیاطین جہاں پر بھی ہیں سمجھ لیں کہ شیاطین کس طریقے سے بنے ہیں اور کیسے فساد پھیل رہا ہے۔ وہ نمبر 1 وحی سے کام لیتے ہیں، نمبر 2 وہ زخرف القول، زخرف کہتے ہیں منفی صورت میں ایک شے کا زینت اختیار کر جانا۔ ایک زینت اختیار کی جاتی ہے کہ جو انسان کو مثبت چیز کی طرف کھینچتی ہے، ایک زینت وہ ہے جو انسان کو منفی طور کی طرف کھینچتی ہے۔ جیسے خوشبوئیں ہوتی ہیں، بعض خوشبوئیں انسان کو بڑا بارونق کر دیتی ہیں، انسان کے اندر ممکن ہے کہ معنوی احساسات کو ابھار دیں، جیسے حرم کی خوشبو خاص خوشبو ہے، روز مبارک کی خوشبو خاص خوشبوئیں ہیں، جیسے ادھر ایک گل محمدی چلتا ہے کہ عموماً مساجد میں لگاتے ہیں، انسان کسی بھی علاقے میں ہو ادھر کچھ مدت رہا ہے وہ خوشبو سونگے گا ادھر کی یاد آ جائے گی۔ بعض ایسی خوشبوئیں کہ جو انسان کے اندر جنسی غریزوں کو ابھارتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ والی خوشبو خاتون پر سوائے شوہر کے حرام قرار دی ہے، نہ کہ ساری خوشبوئیں خاتون پر حرام ہیں۔ یہ باہر نکلے تو گل محمدی بھی نہ لگائے، نہیں، اسے کوئی بدبو اور کچرے کا ڈھیر تو اللہ نے قرار نہیں دیا۔ خاتون کے لیے زینت وہ زینت کہ جو جنسی غریزے ابھارے وہ فقط شوہر کے لیے حلال ہے۔ لہذا اب آپ نے دیکھا ایک ہی خوشبو ہے، زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک خوشبوؤں کا پہلو وہ ہے کہ جو انسان کے اندر معنی احساسات کو ابھار رہا ہے، ایک خوشبوؤں کی زینت ایسی ہے کہ جو انسان میں جنسی غریزوں کو ابھار رہی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ زخرف یعنی جو منفی زینت کی طرف انسان کو لے۔ زخرف کی انہوں نے نسبت دی ہے قول، زخرف القول، قول یعنی گفتگو، بات چیت، وہ بڑی پرزینت، دل فریب، دلکش، کھنچے جاتے ہیں جس کی طرف دل، وہ گفتگو ابھارے گا۔ بس وہ وہی کیا ہے، وہی کا مواد بھی اللہ نے بتا دیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ مواد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وحی کا مواد کیا ہے۔ وہ دل فریب، خوبصورت، دلکش باتوں کو انسانی نفس کے اندر ابھاریں گے۔ پھر ایک اور صفت قرآن نے ذکر کی، غرورا، کہ جو دھوکہ ہے، یہ زینت حقیقی زینت نہیں ہے، دھوکہ ہے، ایسا ہے نہیں جسے وہ دکھا رہا ہے۔ تو بس یہ وہی کرتے ہیں، وہی کر کے زخرف القول، بڑی دلکش اور دل فریب گفتگو کو ابھارتے ہیں، اور وہ دھوکہ ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، غرورا۔ شیاطین یہی کام کرتے ہیں، جہاں پہ بھی شیاطین آ جائیں وہ یہی کام کریں گے۔ ہم لوگ صرف اور صرف ان شیاطین یا جنوں سے ڈرتے ہیں کہ جو انسان کے اندر، جسم کے اندر دوڑ جائے اور ترکی زبان بولنے لگ جائے انسان اچانک، اگر پنجابی ہے تو پشتو بولنے لگ جائے، پٹھان ہے تو سندھی شروع کر دے، تو ایسے جنوں سے ڈرتے ہیں، بقیہ جنوں سے ڈر ہی نہیں لگتا۔ قرآن نے ان جنوں سے ڈرایا ہمیں۔ اصل میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ بھی کیا، انسان اپنی زندگی میں اس کے اثرات بھی دیکھتا ہے۔ خوشی اور غمی بڑے اس کے گہرے اثرات ہیں انسان کی زندگی میں۔ اسی طریقے سے خوف اور امن، اس کا بھی بڑا گہرا اثر ہے۔ جس کی خوشیاں پست ہوتی ہیں وہ انسان بھی پست ہے، جس کے غم چھوٹے ہیں وہ انسان بھی چھوٹا ہے، جس کی خوشیاں بڑی ہیں وہ انسان بھی بڑا ہے، جس کے غم بلند ہیں وہ انسان بھی بلند ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ آئیں کہ انسان کے خوف، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگ جائے وہ اتنا بے ہمت ہو جاتا ہے کہ بڑی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا خوف کو اور بزدلی کو انتہائی پست صفات میں شمار کیا گیا، لیکن ہر خوف نہیں، یہ خوف مذموم ہے، ایک خوف ممدوح ہے، جیسے اللہ سے ڈرنا۔ اچھے چیزوں سے خوف کا تعلق کس سے جڑتا ہے، اس سے انسان کا پتہ لگتا ہے کہ یہ بلند ہے یا پست ہے۔
اگر وہ ڈرے گا کہ جن میری رگوں میں دوڑ ہے، میرے جسم میں دوڑ ہے، عجیب و غریب میں حرکتیں کر رہا ہوں، میرا سر زمین پہ پٹک رہا ہے، یہ واقعات سب نے سنے ہوتے ہیں. اس کے پاس گیا تو عجیب اس کی حالت تھی، کبھی ادھر سر مار رہا ہے یا خاتون مار رہی ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، جھٹکے اسے لگ رہے ہیں، جسم میں شدید درد ہے. آیا آیات اور روایات نے ہمیں ان چیزوں سے ڈرایا؟ نہیں ڈرائے تو کیوں ڈریں ان سے؟ یہ تو گھبرانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ڈرنے کی چیز ہے جو اس در قرآن ذکر کر رہا ہے. زخرف القول غرورا، یہ جو زخرف القول غرورا، یہ غرور، اس سے انسان بچ کے رہے. یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہوتے ہیں انہیں بھی گرا دے، جسے کہتے ہیں نا تقوی کے پہاڑ، علم کے پہاڑ. ہم جیسے تو گناہگار عاصی حقیقی معنی میں کہ تظاہر نہیں ہے، خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم تو کسی فہرست میں آتے ہی نہیں ہیں. ہمارا شمار تو تاریکیوں میں اس ایک کرن کا ہوتا ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی. ہم تو ان چاند کی بات کر رہے ہیں یا ان ستاروں کی بات کر رہے ہیں جو چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں. یہ جنوں کے حملے، یہ جو اس میں بیان کیے گئے ہیں وہی ہوتی ہے، وہ ان کو تاریک بنا دیتی ہے، ان کی نور کو بھگا دیتی ہے، ان کو خاموش کر دیتی ہے. اتنی یہ خطرناک چیز ہے زخرف القول غرورا. اس لیے روایات میں بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے جس نے کسی کی کان لگا کے توجہ سے بات کو سنا، گویا کہ اس نے اس کی عبادت کی. اتنا اس کا اثر ہوتا ہے، گہرا اثر ہوتا ہے. اس لیے روایات نے بیان کیا کہ محافل کو اپنی تم خدائی محافل رکھو. وہ دوست جس کی تم صحبت میں بیٹھو اور تمہیں اللہ کی یاد نہ آئے، بھاگ جانا چاہیے یہ دوست، کیونکہ اس کے قلب اور نفس کے اوپر جس کا ڈیرا ہے وہ شیاطین اور جنات ہی ہیں. یہ جن زدہ ہو گیا ہے. اس لیے نہ یہ اللہ کی بات کرتا ہے، نہ رسول کی بات کرتا ہے، نہ امام کی بات کرتا ہے. یہ جن زدہ ہے. وہ جن زدہ نہیں ہے کہ جو ورد پڑھ رہے، بے شک اس کے رگوں میں کوئی چیز دوڑ رہی ہے، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی ہیں، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بخشا ہوا ہے. لہذا آپ نے ادھر دیکھا زخرف القول غرورا، کہ یہ اصل ترین فساد کی جڑ یہاں پہ. اس کو روایات نے ایک اور لفظ بھی قرار دیا، وہ ہے حدیث النفس. حدیث کہتے ہیں گفتگو کو. عربی زبان میں ہر جدید شے کو کیا کہتے ہیں؟ حدثہ. تو گفتگو میں چونکہ بار بار الفاظ وارد ہو رہے ہوتے ہیں، تازہ نئے الفاظ آ رہے ہیں، بے شک معانی ممکن ہے پرانے ہوں، اس مناسبت سے اسے کیا کہتے ہیں؟ گفتگو کو حدیث. نفس کی باتیں. آپ نے کبھی نفس کی باتیں سنی یا نہیں؟ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، خطبہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ وہ دن جب چپکے تم سے باتیں کرنے والا خاموش ہو جائے گا. امام کی تعبیر پر غور کریں. کون ہے کہ جو چپکے ہم سے باتیں کرتا ہے؟ ہمارا اپنا نفس. وہ پوری باتیں کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہے، آپ اس سے مشغول ہیں اور وہ آپ سے مشغول ہے. موت آئے گی تو یہ خاموشی ہو جائے گی. یہ خواب میں بھی نہیں چپ ہوتا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یہ پھر بھی بول رہا ہے. آپ بے ہوش ہو جائیں تب بھی بول رہا ہے، کومے میں چلے جائیں تب بھی بول رہا ہے، بیدار ہو جائیں تب بھی بول رہا ہے. اس کو خاموش کرانا پڑے گا. یہ ہے وہ جو زخرف القول غرورا بعض اوقات ظاہر کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی صفت دیکھیں کہ شیاطین جو ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں جو قلیل مدت دیے ہوئے ہے اس سے یہ گمان نہ ہونے لگے کہ وہ کامیاب ہو گئے. نہیں، وہ کامیاب نہیں ہیں. اس لیے قرآن نے ذکر کیا کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی ما فعلوہ ہو، وہ اس کو انجام ہی نہ دے پاتے. فذرہم، یہ اللہ کی ذات رسول اللہ کو فرمائیں آپ انہیں چھوڑ دیں. وما یفترون، اور یہ جو افطرا پردازیاں کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، ان کو ان کے اوپر چھوڑ دیں، ابھی اللہ ان کی پکڑ کرے گا. اس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ جنوں کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ساری عمر کے لیے انسان کے کہ یار اب تو ان کے جھنجھٹ میں پھنس گئے ہیں، اب فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. ان میں سے یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. اس کے بعد یہ تو آپ نے دشمنی کے اعتبار سے ملاحظہ کیا. دوسرا ہم ٹاپک پڑھتے ہیں جن کا جہنمی ہونا انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے.
جنات کی عبادت کرنے والے اور ان کے بارے میں بعض لوگوں کے فاسد نظریات۔ سورہ سبا آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، قالوا سبحانک، وہ کہیں گے تیری ذات ہی پاک و منزہ ہے، انت ولینا، آپ ہمارے ولی ہیں، من دونہم، نہ کہ یہ لوگ، بل کانوا یعبدون الجن، یہاں پہ قرآن کہتے ہیں یہ لوگ تو جو اب آ کے گواہیاں دے رہے ہیں یہ جنوں کی پرستش کیا کرتے تھے، یہ تو جنوں کو معبود بنائے ہوئے تھے، اکثرهم بہم مؤمنون، اور اکثر جنوں پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ جن بیچارہ کیا ایک مخلوق ضعیف فقیر، اللہ کی بارگاہ میں اس ہر چیز میں اللہ کا محتاج، اس نے کیا معبودیت اپنی دکھانی ہے، عبودیت دکھانی ہے۔ لہٰذا اب جب روز قیامت آشکار ہوا حقیقی معبود کون ہے، تو اب قرآن کہہ رہا ہے کانو یعبدون الجن، یہ جن کی پرستش کیا کرتے تھے، اکثرهم بہم مؤمنون، اور جنوں پر ایمان لاتے تھے۔ آپ اپنے علاقوں میں ہی کبھی سروے کریں، جنوں کے حوالے سے ایسے عجیب و غریب نظریات ہیں کہ آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ آپ کو جتنا جن جو کہ نظر نہیں آتا اس کے اوپر اعتقاد ہے، اتنا اللہ کے اوپر اعتقاد رکھتے تو گناہ نہ کرتے۔ اگر اللہ پہ اتنا اعتقاد ہوتا تو عبادات میں خضوع تمہیں نظر آتا۔ امام علی علیہ السلام یہی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہر دنیا میں جس شے سے بھی تم خوف کھاتے ہو، اس خوف کے آثار تمہارے وجود میں نظر آتے ہیں کہ تم رک جاتے ہو اس کو انجام دیتے ہوئے جس کا خوف کھاتے ہو۔ مطلب پتہ ہے کہ میں نے یہ چیز کھائی تو میں مر جاؤں گا، نہیں آپ کام کرتے۔ پتہ ہے کہ اوپر سے چھلانگ ماری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، نہیں آپ چھلانگ مارتے۔ لیکن سوائے اللہ کے خوف، منہ سے کہتے ہیں میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، لیکن اثر خوف کوئی ہے ہی نہیں، ایک ذرہ بھی اللہ کا خوف کا اثر موجود نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے ایک فاسد نظریے کو اس میں ملاحظہ کیا کہ وہ جنوں کی کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے۔ جنوں کی عبادت کے علاوہ بعض جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جیسا کہ سورۃ السبا آیت نمبر 14 میں، سورہ انعام آیت نمبر 100 میں ہے، غالباً یہ سورہ انعام ہے آیت نمبر 100 اگر اس کا ریفرنس غلط نہ ہو۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے کیا کیا، سورہ انعام آیت نمبر 100 ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے کیا کیا، اللہ کے لیے قرار دے دیا، شُرَكَاءَ الْجِنِّ، جن کو بطور شریک ٹھہرایا۔ وَخَلَقَهُمْ، جبکہ اللہ نے جنوں کو خلق کیا ہے، وہ کیسے اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ایک فاسد نظریہ گھڑ لیا اللہ کے لیے کہ یہ جنات اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بغیر علم کے انہوں نے یہ کام کیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں ہیں یا نہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ دو ہمارے پاس منفی نظریات اس آیت کریمہ میں وارد ہوئے۔ ایک تو کیا وہ نظریہ رکھتے تھے اللہ کے شریک ہیں، اتنا ان کو طاقتور، اتنا ان کو تسلط اور اتنی قدر و منزلت انہوں نے دی کہ اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ یا بعض نے وہ قدر و منزلت شریک ہونے کی اس عنوان سے نہ دی ہو، بیٹے بیٹیاں کہہ کے شریک ٹھہرا دیا۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ پاک اور منزہ اور بلندتر ہے جس سے وہ اس کے لیے صفت انجام دیتے ہیں۔ یہ والا مسئلہ ضعیف عقول کا ہے، یہاں پہ جو کلمہ ہے بغیر علم، اس سے استفادہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں آج جہاں پہ امام علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا کوئی شریک قرار دے، رب کے درجے کے اوپر لے جائے، یہ جاہل ہے حقیقت میں، وہ جاہل ہونے کی بنیاد پہ یہ کام انجام دے رہا ہے۔ اگر صاحب معرفت ہوتا تو ہرگز وہ اس عمل کو انجام نہ دیتا۔ لہٰذا ہر دور میں ضعیف العقیدہ، ضعیف الذہن، شیاطین جن کے نفوذ کے اوپر غلبہ اختیار کر چکے ہوں یا اس کا نفس ہی شیطان بن چکا ہو، وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ نے یہ دو اب اس جگہ پہ دیکھیں دشمنیاں، ایک ہے نبی کا دشمن، اس کی حرکات بھی آپ نے دیکھ لی۔
دوسرا ہے کہ جو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے، اللہ کا شریک کیسے ٹھہرایا؟ قرآن نے خود بیان کیا، کانوا یعبدون اللہ، عبادت میں شریک ٹھہرایا۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اجزاء انہوں نے مانے، محتاج قرار دیا اللہ کو، بنین اور بنات اللہ کے لیے قرار دیا۔ یہ فاسد نظریات تھے جو جنوں کے بارے میں لوگوں نے اختیار کیے، جن کا اس میں ممکن ہے کوئی قصور نہ ہو۔ یہ وہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے برے نظریات اختیار کیے، جنوں کو اتنا زیادہ اپنے سر پر سوار کیا، اتنی عظمت دی کہ انہیں یا معبود قرار دے دیا، شریک اللہ کا قرار دے دیا، بیٹے اور بیٹیاں اللہ کا ماننا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ آج کے درس میں اتنا ہی اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں گروہ جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو اللہ کے نبی کو نہیں مانے گا، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگا، اور دشمنی حجت الہی سے دشمنی دکھائے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اللہ کی طرف غیر مناسب نسبتیں دے گا، من گھڑت بغیر علم کے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جہنمی جنوں کے بارے میں آیات کریمہ کیا بیان کرتی ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔